کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو شادی شدہ ہیں، وہ اپنے شوہروں سے اجازت لیں. غیر شادی شدہ ہیں تو اپنے ولی سے، بس اپنے والدین سے. البتہ شوہر کی اجازت کا مسئلہ ذرا الگ ہے، والدین کی اجازت کا مسئلہ اذیت کے مسئلے سے ذرا مربوط ہے. بہرحال یعنی ابھی میں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں گا کہ اگر شوہر اجازت نہ دے رہا ہو کسی کا، یا اس کا ولی کی اجازت لڑکی کے لیے نہ مل پا رہی ہو، یا یہ کہ اس کے والدین کو اذیت پہنچ رہی ہو، تو پھر یہ سفر حرام کا سفر بن جائے گا. کچھ علماء شادی شدہ خواتین کے سلسلے میں کہتے ہیں، ابھی میں اختلاف مراجع میں اتنا نہیں جا رہا، کچھ علماء کہتے ہیں اگر شوہر کا حق ضائع ہوتا ہو تو اس کے لیے جانا حرام ہے. کچھ علماء کہتے ہیں چاہے شوہر کا حق ضائع نہ بھی ہوتا ہو تب بھی بغیر اجازت شوہر کی بغیر اجازت کے سفر پہ جانا یہ حرام رہے گا، کیونکہ گھر سے قدم باہر نکالنا حرام ہے. تو اسی طریقے سے کچھ علماء تو یہاں تک قائل ہیں اس بات کی کہ اگر عورت کو طلاق ہو گئی اور طلاق رجعی کی حالت میں ابھی ایک طلاق ہوئی اور وہ عدہ گزار رہی ہے، تب بھی اس کو اپنے شوہر سے اجازت لینی ضروری. اور اگر ہاں طلاق بائن ہو گئی ہو اور اس کا عدہ گزار رہی ہو تو طلاق بائن کے عدے میں خیر شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں. یہ تھوڑے سے کچھ ایک آدھ مسئلے میں نے اضافی بتا دیے کہ کبھی ایسا کوئی موقع پیش آ جائے تو بار بار سفر کے احکام بتانے کا موقع نہیں ملتا ہے. اس موقع کے تحت ہی اگر کچھ ضمناً ایسے مسائل ذکر ہو جائیں تو کان میں بات پڑ جاتی ہے. اور عدہ وفات میں تو خیر شوہر کا انتقال ہی ہو گیا، اور عدہ وفات میں اس میں اجازت کا تو مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی عورت کو جو گھر سے باہر نکلنے کا مسئلہ ہے وہ ہماری فقہ میں اس طرح کا نہیں ہے جس طرح معاشرے کے اندر مشہور. عدہ وفات کے اندر اگر عورت ہو تو وہ اہم ضروری کاموں سے باہر نکل سکتی ہے اور بلا ضرورت بھی نکل سکتی ہے، البتہ کراہیت مکروہ ہی ہے، لیکن وہ حرام والا پہلو نہیں کہ عورت ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی. اکثر علماء جو اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں جان بوجھ کر، وہ سوچتے ہیں کہ چلو رہنے دو کچھ عرصے کے لیے اس کو اس غلط فہمی میں مبتلا کہ عورت کے لیے 40 روز تک یا 4 مہینے 10 دن تک گھر سے باہر قدم نکالنا حرام ہے. کیونکہ اگر یہ بے پردگی کی حالت میں اگر عورت ہے تو کم سے کم کچھ دن ہی اس غلط فہمی میں گھر میں رہ جائے اور بے پردہ نہ رہے، تو وہ جان بوجھ کر اس کا خاص فقہی مسئلہ ذکر بھی نہیں کرتے. لیکن کیونکہ آپ مدرسے کی طالبات ہیں لہٰذا اس لحاظ سے تو اس کا ہم نے ذکر کیا. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو کہ بڑا اہل سنت معاشرے کے ساتھ رہتے رہتے ہمارے ہاں بھی اس کا کچھ کانسیپٹ آ جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ مسئلہ نہیں. وہ ہے سفر میں عورتوں کو محرم کی کوئی شرط نہیں ہماری فقہ میں. البتہ حنفی اور حنبلی دونوں فقہ کے اندر، یعنی امام ابو حنیفہ بھی اس کے قائل تھے اور امام احمد ابن حنبل بھی قائل ہیں. سعودی عرب میں کیونکہ حنبلی فقہ فالو کی جاتی ہے، پاکستان میں کیونکہ حنفی فقہ فالو کی جاتی ہے، تو دونوں ہی ذرا اس معاملے میں جب بھی سعودی عرب میں عمرے وغیرہ کے لیے لوگ جاتی ہیں خواتین تو ان کے ساتھ محرم کی شرط وہاں پہ لازمی قرار دی گئی. البتہ فقہ مالکی اور فقہ شافعی کا مسئلہ وہی ہے جو ہماری فقہ کا مسئلہ ہے، یعنی محرم کی شرط نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ پرانے فقہا نے بھی جو اس کو محرم کی شرط قرار دی تھی وہ اس وقت تھی کہ جب سفر میں عزت و ناموز کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو پھر کوئی نہ کوئی سفر میں محرم ساتھ ہونا چاہیے. البتہ اہل سنت کے ہاں بھی جو سفر ہوتے ہیں اس میں ہر سفر کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سفر کے اندر محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے جو کم سے کم 3 دن سے زائد کا سفر ہو. خیر اس کی تفصیل میں تو اتنا جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ محرم کی کوئی شرط ہمارے یہاں اس لحاظ سے نہیں ہے. البتہ اس لحاظ سے کہ جو خاص طور پر غیر شادی شدہ خواتین بھی ہیں اور وہ اس سفر میں جا رہی ہیں، لیکن ان کے والدین کو اذیت نہیں ہونی چاہیے اس سفر سے. والدین کو دیکھیے زیارت کے سفر میں کوئی ویسے تو اذیت نہیں ہو رہی کہ آپ زیارت کے سفر پہ جا رہی ہیں، بلکہ اس سفر کے اندر اذیت اس معنوں سے ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی سلامتی کے لیے فکر مند ہو. سلامتی کے لیے فکر مند ہونا خود اس چیز میں فقہی طور پر شمار کیا جاتا ہے کہ ان کو اذیت ہو رہی. مثلا بیٹا جو ہے کرفیو لگا ہوا ہے اور بڑے حالات خراب ہیں اور بیٹا یہ کہے کہ میں جو ہوں نماز فجر کے لیے مسجد جاؤں گا جو گھر سے ذرا فاصلے پر. اب پتہ ہے کہ بھائی نماز فجر کے لیے مسجد جا رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، لیکن والدین فکر ہو رہے ہیں بچے کی سلامتی کے لیے. انہیں نماز فجر کی وجہ سے منع نہیں کر رہے مسجد جانے سے، بچے کی سلامتی ان کو فکر میں دے رہی. تو ایسے نوجوان کے لیے جو ہے وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا حرام ہو جائے گا والدین کو اگر اذیت پہنچ رہی. مثلا کوئی آج کے حالات میں کوئی کہے کہ جناب میں سوات گھومنے جانا چاہتا ہوں، وہاں بڑی لشکر کشی ہو رہی ہے اور خود کش بم دھماکے ہو رہے ہیں اور والدین فکر مند ہو رہے ہیں. والدین سوات گھومنے جانے پر فکر مند نہیں ہو رہے. یا کوئی کہے کہ جناب میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں اور لال مسجد وغیرہ دیکھ کر ہوں گا کہ کیا ہے وہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا. اب والدین کو اس کے گھومنے جانے پر اعتراض نہیں، بلکہ اس بات پر اعتراض ہے کہ ہمیں فکر مندی ہو رہی ہے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے.
یہ بھی اذیت میں آئے گا اور اس کے لیے سفر پر جانا حرام ہو جائے گا. تو اگر آپ نے زور زبردستی کچھ خواتین نے اس طرح سے اجازت لی ہے تو ان کو ذرا دل سے والدین کو اس طور پر تیار کر کے راضی کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ سفر حرام کا سفر بن جائے. شادی شدہ عورتیں ہیں، اپنے شوہروں سے باضابطہ اور صحیح طریقے سے راضی کر کے ان سے اجازت لیں، اور اجازت ملنے اگر اجازت نہیں ملی تو پورا سفر حرام کا سفر ہو جائے گا، حتیٰ کہ سفر میں جو آپ قصر نمازیں پڑھیں گی سہولت بھی آپ سے چھین لی جائے گی اور آپ کو سفر میں پوری نمازیں پڑھنا پڑیں گی اور سفر معصیت یہ قرار پائے گا، نیکی برباد اور گناہ لازم آئے گا. تو یہ اس کے اندر ایک خاص بات ہے جو ہم نے اس میں ذکر کی، یعنی گویا ویسی مثال ہو جائے گی کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا آٹھا نہیں. یعنی آپ کو فائدہ ثواب اور فضیلت کوئی سفر میں حاصل نہیں ہوگی کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنے کریکٹ نہیں کیا.